حقوق۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام میں حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی پر قرآن و حدیث میں بڑی بشارتیں موجود ہیں، اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرنے پر سخت وعیدیں ہیں۔ حقوق العبادتیں بہت ہیں، یہاں چند حقوق عبادتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل دنیا میں ہر شخص اپنے حقوق اور فرائض سے غافل تھا۔ مرد عورتوں سے اپنے سارے حقوق ادا کرواتے تھے، مگر عورتوں کو ایک لونڈی کی حیثیت سے رکھتے تھے، نہ ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے تھے اور نہ ہی انہیں کوئی قدر و منزلت دیتے تھے۔ مذہب اسلام کی جلوہ گری ہوتے ہی ساری انسانیت کو اس کے حقوق سے آشنا کرا دیا گیا۔ مردوں کو ان کے حقوق بتائے گئے، عورتوں کو ان کے حقوق دلائے گئے، اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے قانون الہی آسمان سے نازل ہوا۔ مرد پر نکاح کے بعد عورت کے حقوق کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے کہ اگر وہ اس میں کوتاہی برتتا ہے یا اسے فراموش کرتا ہے، اپنی بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، اسلامی نقطۂ نظر سے عذاب خداوندی کا سزاوار ہوگا اور جہنم کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ مرد پر عورت کے کیا کیا حقوق بنتے ہیں، قرآن و حدیث میں اس کی مکمل وضاحت ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو، ہو سکتا ہے تم کسی بات کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر رکھی ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم فرمایا ہے۔ شوہر پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ شوہر پر بحیثیت شوہر اپنی بیوی اور بچوں کے کھانے، کپڑے اور رہائش کی ذمہ داری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کا حق مردوں پر ایسا ہے جیسے عورتوں پر ہے دستور کے مطابق۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام عدل و انصاف کا مذہب ہے۔ اسلام نے جس طرح عورتوں پر ان کے شوہروں کے حقوق رکھے ہیں، اسی طرح شوہروں پر بھی عورتوں کے حقوق رکھے ہیں۔ آج اسلام پر لوگ الزام تراشیاں کرتے ہیں اور اس بات کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق چھین لیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اسلام نے عورتوں کے حقوق دلوائے ہیں۔ لہٰذا مرد کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرتا رہے، عورت کو بھی چاہیے کہ جو مردوں کے حقوق ہیں ان کو اچھی طرح ادا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آگے بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم، بندہ نوازا تیری دی ہوئی تو توفیق سے نماز ادا کی مولا، نماز عشاء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی طلب عطا فرما۔ پروردگار عالم، نماز پڑھنے کا شوق عطا فرما۔ جو بے نمازی ہیں نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرما۔ 5 وقتہ نماز ہمیں اپنے وقت پر ادا کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ مولا نماز کی برکتوں سے ہمارے گھروں میں، دکانوں میں، جائز کاروبار، عمر میں بے پناہ برکت عظیم عطا فرما۔ نماز کی برکت سے ہم سب کی آنے والی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا زمینی آسمانی بلیات سے محفوظ فرما۔ مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم، تمام مساجدوں کی، مدارسوں کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔
مولا ہمیں اسلامی زندگی ایمانی موت نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔